آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے سانحہ عظیم کی جس نے آج ہی کے دن، آج ہی کی منحوس تاریخ میں ہم سے ہمارے کئی اپنوں کو جدا کر دیا۔ یہ ذکر ہے آرمی پبلک اسکول کے سانحے میں جام شہادت نوش کرنے والے ان معصوم، ان بے گناہ بچوں کا، ان شہیدوں کا جنہوں نے جرم ضعیفی کی عوض نہیں، جنہوں نے نہ جانے کس جرم کی سزا کاٹی، جنہوں نے جدید ترین شاید اسلحے سے لیس ان بزدل دشمنوں کے ہاتھوں اپنی زندگی کے آخری لمحے کو وقوع پذیر ہوتے دیکھا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس قوم سے مڈ بھیڑ کرنے کا شغل فرما رہا ہے۔ آج ہی کا دن تھا کہ جب اپنے اپنے کاموں میں مصروف اس قوم کو ایک افراتفری کسی ایک ہنگامی صورتحال کا سامنا ہوا۔ آج ہی کا دن تھا کہ جب آرمی پبلک اسکول میں گھس کر دشمن نے بے دست و پا طلباء، طالبات اور اساتذہ کو اپنی جہالت کا، اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک ایسا سڈن ایونٹ تھا کہ جس کی پریڈکشن کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ آپ اپنے عسکری انسٹالیشنز کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں، آپ سویلین محاذ پر بہت ساری چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کب ہوئے ہیں کہ جب کسی نے اپنی فتح کا تاج پہننے کے لیے کسی ہسپتال کو، کسی اسکول کو چنا ہو؟ لیکن شاید ہم پاکستانی وہ بدنصیب قوم ہیں کہ جس کے ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف بھارت جیسی جو استبدادی اور طاغوتی قوتیں موجود ہیں، اور یہ دونوں وہ قوتیں، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، کی جن کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ جانے کس زوم میں آ کر کے قوت ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ بہرحال ان عناصر نے ہماری دکھتی رگ، ہمارے طلباء و طالبات پر حملہ کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش 250 یا 300 کے قریب بچوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اس ایک کارروائی کا جو محرک تھا اس کو افغانستان میں نشانہ بنا ڈالا گیا، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سارے مظلوموں کی آہ بیک وقت موصول کرنے والا، اس کو خریدنے والا اللہ رب العزت کی پکڑ سے محفوظ رہ سکتا تھا زیادہ دیر تک؟ آپ ایسا گمان کر سکتے ہوں گے، میرا یقین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف، پاکستان کے اس وقت کے ڈی جی آئی خود جا کر کے انہوں نے افغانستان میں افغان قیادت سے ملاقات کی اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ان حملوں میں ملوث جو عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے، اور جو مین کلپریٹس ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ اوور دی ایئرز ہمارا جو رویہ ہے وہ اتنا ماضی سے لے کر کے اور حالیہ تاریخ سے پہلے تک، جنرل ناصر منیر کے دور سے پہلے تک، وہ اتنا معذرت خواہانہ رہا ہے افغانستان کے معاملے میں کہ ہم افغان بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ وہ بدذات قوم ہے، یہ وہ بدنیت لوگ ہیں کہ جن کو ان کے جرم کی صحیح اجرت اگر ملی ہے تو وہ اسی دور میں ملی ہے۔ وہ چاہے کوئی بہت ہی زیادہ سادہ لو، کوئی گھریلو خاتون ہو، وہ چاہے کوئی پیدا شدہ نوزائیدہ بچہ ہو، یا چاہے وہ پھر سالوں سے یہاں پاکستان میں رہ کر کے کاروبار کرنے والا کوئی کاروباری ہو، لیکن اگر وہ افغانی ہیں تو ان کو اس سرزمین سے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکنا وہ وقت کی سب سے اہم کال تھی، جس کو اس دور میں بہرحال سنوائی نصیب ہوئی۔ میں برسوں سے اس ایک بات کا، اس ایک سوچ کا، اس ایک فکر کا حامی ہوں
کہ افغانیوں سے وفا کی امید کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے دو ہجڑوں کی آپس میں شادی کرا کے اور میں جانماز بچا لوں کہ یا اللہ ان کو لڑکا دینا۔ افغان وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں حرم کی حدود کے اندر بیٹھ کر کے کلام پاک اپنے سامنے رکھ کر کے اور سیز فائر کیا، اور اس کے تھوڑی عرصے کے بعد دنیا نے اس سیز فائر کو اس کے چیتڑے ہوا میں اڑتے دیکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 14 سال کے لڑکوں کے ملکیتی حقوق پر ٹینکوں کی جنگ لڑنے سے بھی نہیں کتراتے۔ لواطت کے شوق سے آراستہ یہ وہ قیادت رہی ہے کہ جس کے بارے میں جتنا کم بات کی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ صرف داڑھی اگا لینے کو، یہ سر پہ پگڑی پہن لینے کو، یہ صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف یہی کر لینا دین ہے۔ ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ انہوں نے جن عورتوں کا تنور اپنے پہلے دور میں بند کرایا تھا، جن 80 عورتوں کا اسلامزم کے نام پہ، کیا وہ اس کے بعد فحاشی کے دروازے پر نہ بیٹھیں گی؟ کیا وہ اس کے بعد دیگر ذرائع کا استعمال کر کے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو رن نہ کریں گی؟ مگر ان جاہلوں کے لیے ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، سو ان کے ذکر سے گریز کرتے ہوئے میں سانحہ APS تک واپس آتا ہوں۔ وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو صبح یا تو خود اسکول چھوڑ کر کے گئے تھے یا کسی ذریعے سے وہ اسکول پہنچتے ہوں گے، جو شام کو یا دوپہر کو اپنے بچوں سے ملاقات کے منتظر رہتے ہوں گے، اس کے بعد آنے والی کئی راتوں میں ان والدین نے اپنے بچوں کا انتظار تو کیا، تاہم کاتب تقدیر نے انہیں یہ موقع نہ دیا۔ وہ تمام شہداء جن کے خون سے آرمی پبلک اسکول کی یہ تاریخ رنگین ہوئی، ان تمام شہداء اور ان کے بعد وہ جو لوگ زخمی ہوئے، اس کے بعد ان کی مزاحمتی تاریخ اس دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک ایک نذیر کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ البتہ مجھے یہ کہنے میں قطعی کوئی یار نہیں کہ یہاں ہم نے بہت وقت لیا نیشنل ایکشن پلان پہ کام کرتے، نیشنل ایکشن پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے، لیکن فائنلی اس ایک وقت میں یہ کہا جا سکتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب وہ فتنہ عظیم جسے ہم افغانی کہتے ہیں، اب اس کو پراپرلی لک آفٹر کرنے کے لیے تمام تر معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں، تمام تر اس کے حوالے سے آئی بلیو کام کیا جا چکا ہوگا۔ اگر نہ کیا جاتا تو پھر یہ افغانوں کو ہکال کر کے، ان کو کھدیڑ کر کے یہاں سے نکالا نہ جاتا۔ اب وہ جو انڈیا کے بل پہ اچھل کر کے اور پاکستان سے تجارت بند کر کے اور اپنی معیشت کو ایک بار پھر از سر نو ترتیب دینے کی اداکاری فرما رہے ہیں، آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ تم نسوار سے اپنی ٹریڈ نہیں چلا سکتے، تم اس انار سے جو تمہاری بنجر سرزمین پر اگتا ہے اپنے ملک کو چلا کر کے دکھاؤ، میں بھی یہی ہوں اور دنیا بھی یہی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی پیسوں سے تعمیر شدہ اس افغان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے، جس کے اوپر تم نے صرف جھنڈے پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رکھا ہے، یہ تقیہ کر کے تم کیسے اللہ میاں کو دھوکہ دو گے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے ان 250 بچوں کی جو ہے وہ جنازوں سے اپنے سینے کو بوجھل پایا، لیکن یہ بات اطمینان بخش اب کہی جا سکتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس خطرہ عظیم کی، اس فتنہ عظیم کی اب اس وقت وہ تدبیر جو کی جانی چاہیے تھی برسوں پہلے، کی جا بھی رہی ہے، کی جا بھی چکی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اب دوبارہ کبھی اس قسم کا کوئی سانحہ پاکستانی قوم انشاءاللہ العزیز اپنے رب کے فضل و کرم سے نہیں دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس سانحے میں شہید ہوئے، وہ جو زخمی ہوئے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس سانحے میں کھویا اللہ تعالیٰ ان کی دل بستگی کا سامان کرے، پروردگار ان کے غموں کو منتمل فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔